ہے. احسن کا بہت شکریہ. یہاں موجود جتنی خواتین ہیں, جتنی مائیں بہنیں بزرگ میرے بھائی ہیں, ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پاکستان بھر میں جہاں جہاں اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے, ہر بڑے شہر میں, ہر چھوٹے بڑے گاؤں دیہات میں, پاکستان کے کسی بھی محلے, کسی بھی گلی کوچے سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا یوٹیوب لائیو کے آپشن پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا ہی بات ہے آج کے ٹاپک کی, اور اس پر تو اگر آپ مجھے بہت سارے دن بھی دے دیں ایسا آپ جانتے ہیں میں اس پر بات کر سکتی ہوں. خواتین کے حوالے سے ایک عام تاثر ہے دنیا بھر میں, کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو امپاورمنٹ نہیں دی. تو میں آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلز نہیں, چند ایگزامپل سے بتاتی ہوں کہ عورت اسلام میں کتنی امپاورڈ ہے. اسلام میں جو عورتیں ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہماری آپ سب کی سب سے بڑی آئیکن طاہرہ طیبہ اماں خدیجہ, جنہیں خدیجہ بھی کہا جاتا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, وہ سب سے بڑی ریپرزنٹیشن ہے مسلم خواتین کی. آپ اتنی امپاورڈ ہیں کہ آپ بزنس وومن ہیں, آپ اتنی امپاورڈ ہیں کہ آپ انٹرپرنور ہیں, آپ اتنی امپاورڈ ہیں کہ آپ کے مال اور دولت سے اسلام کی خدمت ہوئی ابتدائی دنوں میں. آپ اتنی امپاورڈ ہیں کہ آپ نے خود چنا اپنے زندگی کا ساتھی, اور کن بنیادوں پر کہ یہ صادق اور امین ہے, امانت دار ہے. اگر ہم اسلام کی ریپرزنٹیشن خواتین کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری اسلام کی ایک اور بڑی ریپرزنٹیٹیو, ہم سب کی بہت پیاری, جیسے احسن نے بھی کہا, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ اللہ نے چاہا تو رسول اللہ کی نسل بیٹے سے نہیں بیٹی سے آگے بڑھی. الحمدللہ. ہماری اسلام کی ریپرزنٹیشن عورت کون سی ہے؟ ایک اور آئیکن طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہم سب کی ماں اماں عائشہ. وہ کیسے ہیں ہماری ریپرزنٹیشن؟ کل ہم ان کا تذکرہ بھی کریں گے, یوم وصال بھی ہے. کیسے وہ ریپرزنٹیشن ہے اسلام کی کہ آپ نے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کوٹ کی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد بھی پردے میں جب بیٹھتی تھی تو آپ سے بڑے عمر کے لوگ بھی, ضعیف بھی آتے تھے تو آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے, اور اپنے مسائل کا حل تجویز کرتے تھے, پوچھتے تھے آپ سے اور آپ ان کا حل تجویز کرتی تھی. ہماری ریپرزنٹیشن ہے. اور خواتین کے حقوق کے سب سے علمبردار کون ہیں بڑے؟ وہ ہیں ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج سے محبت ایسی کہ کبھی ماتھے پر شکن نہیں آئی, چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی, ہمیشہ محبت اور خلوص سے ملے. اور بیٹیوں سے محبت ایسی کہ بی بی فاطمہ کسی سفر پر جاتے تو آخری دفعہ انہیں دیکھ کر جاتے تھے, آخری چہرہ, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے انہیں دیکھتے تھے. یہ تھی آپ کی محبت. اور حسن اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں ایسا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے مسلمانوں میں جن کا حسن اخلاق بہتر ہے. تو فرمایا گیا کہ حسن اخلاق جن کا بہتر ہے ان میں سے بہتر وہ ہے کہ جن کا اخلاق یا معاملات خواتین کے ساتھ زیادہ بہتر ہیں, گھر والیوں سے معاملات جن کے اچھے ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو دنیا بھر میں ایسا دی جاتی ہے کہ مسلمان خواتین امپاورڈ نہیں ہیں, اگر آپ آج سٹڈی کریں تو سب سے زیادہ عورت کی جو عزت ہے اور سب سے زیادہ عورت کی جو تکریم ہے, جو امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس کو اونچا کرنے میں جو مقام جو دین اسلام میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, وہ کائنات میں کسی شخص نے, کبھی کسی مذہب نے, کسی دین نے کہیں پہ نہیں دیا. اور یہ طے بات ہے, یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف جو ہوتا ہے دین اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے. اور ہم محبت کی جب بات کرتے ہیں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, اور میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کے سامنے بیان نہ کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماں عائشہ سے محبت کا سب ہم نے تمام قصے پڑھے ہیں اور سنے ہیں. اماں عائشہ کی عمر کم تھی تو ان کا دل کیا کہ حبشی نوجوان, آپ جانتے ہیں کہ وہ باہر کھیل رہے تھے, اور اماں عائشہ نے رسول اللہ سے بہت ہی معصوم انداز میں یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نوجوانوں کو کھیلتا دیکھنا چاہتی ہوں, یہ جو کھیل کر رہے ہیں میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ سامنے کھڑے ہو گئے, اماں عائشہ ان کے پیچھے ہیں, اور جتنی دیر اماں عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں وہ کھیل دیکھ سکتی تھی, میں نے دیکھا, اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ کتنا ٹائم لگا ہوگا, اور رسول اللہ کھڑے رہے تاکہ وہ اس کھیل
को देख सकें, महसूस हो सकें, ये उनकी मोहब्बत थी अम्मा आयशा के लिए। और वो एक वाक़या है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा ने ये डिसाइड किया कि हम दौड़ लगाएंगे, तो देखते हैं कि कौन जीतता है। तो अम्मा आयशा जो है वो आगे निकल गई और रसूलुल्लाह थोड़ा पीछे रह गए। तो अम्मा आयशा बहुत खुश हुई, हालांकि वो ये भी रिवायात में कि रसूलुल्लाह ने उनकी खुशी और मुस्कुराहट देखने के लिए बजाते खुद ये सोचा कि वो उनको जितवा दें, वरना रसूलुल्लाह से कौन जीत सकता है, आगे हो सकता है। ये एक प्यार और तो एहतराम मोहब्बत फिर की कुछ बात। अरसे बाद अम्मा आयशा कहती हैं कि एक बार फिर हमने कहा कि दौड़ लगाएं, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि दौड़ लगाते हैं। और अब जब दौड़ लगाई तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं कुछ फरबा हो गई थी, तो मैं पीछे रह गई और रसूलुल्लाह आगे निकल गए। तो रसूलुल्लाह जब जीत गए तो उन्होंने अम्मा आयशा को मोड़कर देखा और कहा कि ये उस वक्त का बदला है जो मैंने आज पूरा कर दिया। तो ये आप देखिए एक मोहब्बत। और फिर जब मोहब्बत। इतनी गुफ्तगू हम करते हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए, सिर्फ रुतबा बुलंद नहीं किया, जब तालीम की बात करते हैं तो हर मर्द और हर औरत पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि हर मर्द और हर औरत पर तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। तो ये कहीं पे भी नहीं है जो आज हम एक चेहरा देखते हैं, कहीं कहीं पे दीने इस्लाम को वो शायद चेहरा नीचे गिराता है कि आप मर्दों को सिर्फ पढ़ाएं, आप सिर्फ मर्दों को सिखाएं, आप सिर्फ मर्दों को हकूक दें, ख़वातीन बेचारी बन के घर में कहीं कोने में बैठी रहें। इसी चीज़ को तो ख़त्म किया था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहरहाल इसी टॉपिक पे आज हम गुफ्तगू इंशाल्लाह भी जारी रखेंगे।